ماہ رمضان کے روزوں کی بہاریں ہم سب نے حاصل کی، مگر یاد رہے شوال المکرم میں بھی ہم نے 6 روزے رکھنے ہیں اور اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، 6 روزے رکھنے ہیں، 30 دن روزے رکھنے کی عادت تو ہو ہی گئی ہے، پورا ماہ روزہ رکھنے کی عادت ہو ہی گئی۔ ایک اور بڑی پیاری فضیلت سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت کیلکولیشن ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ترجمہ کنز الایمان، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ اب جس نے ایک مہینہ روزہ رکھا ملٹی پلائی بائی 10 کر لیجئے تو 10 مہینے ہو گئے جو رمضان میں ہم نے روزے رکھ لیے۔ اب جو 6 روزے رکھے گا اس کو ملٹی پلائی بائی 10 کیجئے، 10 سے ضرب دیجئے تو 60 ہو گئے، 2 مہینے یہ ہو گئے، تو گویا پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا عید الفطر کے بعد دوسرے دن ہی سے روزے رکھنا ضروری ہے؟ بہتر یہ ہے کہ روزے متفرق یعنی ناغا کر کے رکھے جائیں اور عید کے بعد لگاتار 6 دن ایک ساتھ رکھ لیے جب بھی حرج نہیں، یعنی عید کے بعد دوسرے دن سے کسی نے 6 رکھ لیے تو بھی ٹھیک ہے، ناغا کر کے رکھے یہ بہتر ہے۔ اگر پورے شوال میں 6 روزے رکھنے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب نیت کر چکے ہوں گے، اس بار ہم انشاءاللہ ماہ شوال میں 6 روزے ضرور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نفلی روزوں سے بھی پیار عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے مدنی پھول لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ اب میں یہاں ایک مشورہ دوں گا آپ کو، آپ میں سے بہت سارے لوگ رمضان میں انشاءاللہ مدینے جائیں گے، مکے جائیں گے، اللہ آپ کو اور ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے۔ کبھی روضہ رسول پہ جا کر یہ انداز اختیار کیجئے گا، نبی پاک سے عرض کرے نا سلام، اس سے پہلے یہ کہیے کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ اور پھر صحابہ کرام کا ایک اور انداز دیکھیں کہ نبی پاک کے ذات اقدس میں جب بھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز دیکھتے تھے وہ اسے اگنور نہیں کرتے تھے، وہ کوسچن کرتے تھے تاکہ معلومات میں اضافہ ہو، کوئی نئی بات سیکھنے کو مل جائے، کوئی نئی نالج ملے، چہرے پر خوشی ہے تو کہہ رہے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج آپ کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اب کیا فرمایا؟ فرمایا بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اب ایک اور عشق کی بات، مجھے بتائیے درود پڑھنا کس نے ہے؟ امتی نے پڑھنا ہے نا۔ ثواب کس کو ملے گا؟ امتی کو ملے گا۔ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ امتی کے معاف ہوں گے۔ درجات کس کے بلند ہوں گے؟ امتی کے ہوں گے۔ اور خوشی کسے ہو رہی ہے؟ ہائے ہائے، سمجھیے تو صحیح، نبی پاک کے چہرے پر خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ کہ میری امت کا بھلا ہو گیا ہے، میرے غلاموں کے لیے ایسا حکم آ گیا ہے کہ درود ایک پڑھیں گے گناہ 10 معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو ہم غلاموں سے پیار کتنا ہے، انعام ہمیں مل رہا ہے، خوش سرکار دو عالم علیہ السلام ہو رہے ہیں۔ اب امتی کو سوچنا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے میں کہیں کنجوسی تو نہیں کر رہا، وہ درود پاک پڑھنے میں کوتاہی تو نہیں کر رہا۔ آپ یقین کریں یہ جو گناہ معاف کرنا ہے، یہ اتنی کمال کے درود پاک کی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کو پتا ہے کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اور قرآن کا واضح اعلان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو جس نے چھوٹا سا ذرہ بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، گناہ کرنے والا، غلط کام کرنے والا بھی دیکھے گا۔ تو اگر ہمارے تو گناہ ہی زیادہ ہیں، لیکن اگر درود پاک کی کثرت رہی تو انشاءاللہ قیامت سے پہلے پہلے یہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ تو ماہ رمضان ایکچولی جس کی بہت ساری برکتیں ہیں، دنیا میں لوگ کہتے ہیں کسی چیز کی عادت بنانی ہونا، اپنے آپ کو ہیبیچول بنانا ہو کسی بھی چیز کا، تو 20 to 30 days ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی پرٹیکولر ڈائٹ
پلان سیٹ کرنا ہے. پہلے 15 دن مشکل ہوتے ہیں, پہلے 20 دن مشکل ہوتے ہیں, پھر عادت بن جاتی ہے. کوئی بری عادت چھوڑنی ہے, کچھ لوگوں کو سگریٹ چھوڑنا ہے, یا جناب کوئی اور پان وغیرہ چھوڑنا ہے, ایسی بری چیز چھوڑنی ہے, پہلے 15 دن بڑی لڑائی لڑنی پڑتی ہے اپنے آپ سے, پھر بندہ سیٹ ہو جاتا ہے. لوگ اپنے جم کی چیزوں کو, ورزش کی چیزوں کو بھی 15-20 ڈیز, میکسیمم 30 ڈیز ریکوائرڈ, پھر چیزیں سسٹم میں آ جاتی ہیں. اگر اسی رمضان کو ہم سمجھیں تو یہ 30 دن ہمیں دیے ہیں کہ اچھی عادتیں اپنا لو, بری عادتیں نکال دو. شیطان بند ہے نا. آپ اس مہینے میں اگر 5 وقت نماز کے عادی 30 ڈیز کے لیے بن سکتے ہیں تو پھر آپ ساری زندگی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ تہجد کی عادت پیدا کر لیں, پوری زندگی تہجد آپ کو مل جائے, کیونکہ 30 ڈیز کی بیوٹیفل پریکٹس ہے. اسی طرح جو بری عادتیں ہیں ان کو چھوڑیں تو انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کو ہم نے کیری کرنا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے ایک بڑی کمال کی حدیث ہے, ویری شارٹ اینڈ ویری سویٹ حدیث. یہ حدیث ہے مسلم شریف میں, اور اس کے راوی ہیں حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ. یہ کمال کے صحابی ہیں. یہ 9 ہجری میں ایمان قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. بڑے عبادت گزار تھے. ان کو تہجد سے اتنا پیار تھا کہ ایک رات آپ تہجد ادا نہ کر سکے, اور اس کفارے میں پورا سال نہیں سوئے. کہ سویا تو تہجد چلی گئی نا, آنکھ نہیں کھلی, پورا سال رات جاگتے رہے, ساری رات عبادت کرتے, اور کئی راتیں ایسی گزری کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا. اپنے آپ کو گویا اس کی سزا دی. حالانکہ تہجد پڑھنا فرض نہیں, مگر ان کو تہجد سے پیار ایسا تھا. آپ مسجد نبوی میں پہلے چراغ روشن کرنے کی سعادت جو ہے آپ کو نصیب ہوئی. یعنی چراغ, پہلی لائٹ کا انتظام حضرت تمیم داری نے کیا تھا. آپ راوی اس حدیث کے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ, دین نصیحت ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, علماء فرماتے یہ حدیث پورے دین کا خلاصہ ہے. 2 words. ہم کہتے ہیں نا یار, کوزے میں دریا کو بند کر دینا. نبی پاک کے جہاں بہت سارے معجزات ہیں, ان میں ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے نبی پاک کو جوامع الکلم بنایا. یعنی مختصر بات میں, چند جملوں میں میرے آقا بہت بڑا مضمون بیان فرما دیتے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. حضور زبان والے بڑے آئے, مگر حضور آپ کے کلام کی شان کیا ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے. جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے اس زمانے میں انٹلیکچوئلز کا دور تھا, عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت پہ بڑا ناز تھا. مگر جب نبی پاک نے گفتگو شروع کی, قرآن کی آیتیں تلاوت کی, ان کا حال کیا ہوا؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اب 2 لفظ ہیں, الدین النصیحہ. ارے یہ 2 لفظ پورے اسلام کو, پورے دین کو کیسے گیدر کر سکتے ہیں؟ اب ذرا اس کی فضاحت سنیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. اب اس کے معنی کیا ہیں؟ دین نصیحت ہے. سبحان اللہ. عام محاورے میں کسی کو اچھی بات کی تلقین کرنے کا نام نصیحت ہے, مگر عربی میں جو نصیحت ہے اس کے لغوی معنی ہے خالص ہونا یا خالص کرنا. اب حدیث پاک کا معنی کیا بنے گا کہ دین خالص ہونے کا نام ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کس کے لیے خالص ہونا ہے؟ اب اس کی انٹرپریٹیشن سمجھیے گا. صحابہ نے اس حدیث کے تحت نبی پاک سے کوشچن کر لیا کہ حضور دین خالص ہونا ہے تو ہمیں خالص کس کے لیے ہونا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا 5 باتیں, 5 چیزوں کے لیے خالص ہونا ہے. نمبر 1 اللہ کے لیے خالص ہونا ہے. نمبر 2 ولی کتاب ہی, اللہ کی کتاب کے لیے خالص ہونا ہے. نمبر 3 ولی رسول ہی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خالص ہونا ہے. نمبر 4 ولی ائمۃ المسلمین, یعنی جو امت کے علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, لیڈرز آف دا امہ ہیں, ان کے لیے خالص ہونا ہے. پھر فرمایا وائمۃ المسلمین کے بعد فرمایا عامتہم, عام مسلمانوں کے لیے بھی خالص ہونا ہے. یہ دین ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے
اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام نے اس مختصر حدیث میں اللہ کے حقوق، اپنے رسول پاک علیہ السلام کے حقوق، امت کے اولیاء اور علماء کے حقوق، کتاب اللہ کے حقوق اور عام مسلمانوں کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ اب میں ان پانچوں پر بات کرنے جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی، چونکہ آج تکمیل قرآن کی محفل ہے تو آج فقط قرآن کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہم پر قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا، قرآن سے دوستی، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا، قرآن سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لانا۔ اب یہ بیسکس آف اسلام ہے، یاد رکھیے، میرا اور آپ کا کیا بلیف ہونا چاہیے قرآن پر، یہ مجھے بھی پتا ہونا چاہیے اور پھر مجھے اپنی فیملی کو بھی انڈرسٹینڈ کروانا چاہیے۔ اب حق کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جتنے صحیفے انبیاء کرام پر نازل فرمائے ہیں، ان سب پر ہی ایمان لانا ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ کی نازل کردہ کسی بھی کتاب کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ البتہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانے میں ایک فرق ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان سب پر اجمالی ایمان فرض ہے اور قرآن کریم پر تفصیلی ایمان فرض ہے۔ اب اجمالی ایمان کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اللہ پاک نے تورات نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام پر بہت سارے صحیفے نازل ہوئے، وہ سب حق ہیں، سچ ہیں۔ ان میں جو کچھ اللہ پاک نے نازل فرمایا وہ سب کا سب سچ ہے۔ ہاں، اس میں لوگوں نے اپنی خواہش میں جو اضافے کر دیے، جو تبدیلیاں کر دی، وہ باطل ہے۔ یہ ہمارا ایمان پچھلی تمام کتابوں کے لیے ہے، مگر قرآن پاک کے لیے ایمان کیا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حق ہے، اللہ پاک کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ جو شخص قرآن کریم کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دس از دا ڈفرنس بٹوین پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا انداز کیا ہوگا اور قرآن پر ایمان لانا۔ یہ پہلا حق ہے قرآن کا کہ قرآن پر اس یقین کے ساتھ میں اور آپ ایمان لائیں۔ اچھا، اب قرآن کو کتاب ہدایت ماننا یہ بھی قرآن کا حق ہے اور یہ قرآن پر ایکچولی ایمان لانے کا حصہ ہے۔ ایسے تو ہے، جس سے بھی بات کرو بھائی قرآن کتاب ہدایت ہے، کہتا بالکل قرآن کتاب ہدایت، ہر مسلمان کہتا ہے، مگر غور یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کو کتاب ہدایت تو تسلیم کرتے ہیں مگر اس سے ہدایت لیتے ہیں، اس سے گائیڈنس لیتے ہیں، ہر مسئلے پر قرآن پاک سے کوئی رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ زبان سے قرآن کو کہیں کہ وہ کتاب ہدایت ہے مگر اسے غلاف میں لپیٹ کر الماری کی زینت بنا دیں۔ تجارت کے اصول قرآن سے نہیں، قرآن کے دشمنوں سے سیکھیں۔ عدالت کے اصول قرآن سے نہیں، قرآن کے دشمنوں سے سیکھیں۔ اپنے بچے کو بڑے بڑے فلسفے تو سکھائیں مگر قرآن کی تعلیم نہ دلائیں۔ زندگی کے مسائل کا حل قرآن سے نہ ڈھونڈیں بلکہ دوسری لوگوں کی کتابوں سے ڈھونڈیں۔ اب ذرا غور کیجئے، کتنی عجیب بات ہے، کسی شخص کی تجوری میں ہیرے، جواہرات اور مال بھرا ہوا ہو اور وہ در در پر جا کر بھیک مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ بھئی اپنا خزانہ نکالو نا، تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے۔ ہمارے پاس کلام اللہ ہے مگر اصول دوسروں کے اچھے لگتے ہیں، باتیں دوسروں کی اچھی لگتی ہیں۔ ایک تو بڑا پرابلم یہ ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، حالانکہ اگر قرآن کے خزانے تلاش کریں تو کیسے کیسے خزانے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان القرآن شافع و مشفع، قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، قرآن کریم کو جو اپنا امام اور پیشوا بنا لے قرآن کریم اسے جنت میں لے جائے گا۔ اب آگے سنیے، ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو قرآن کو پسے پشت ڈالے قرآن کریم اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔ ہمیں قرآن کو امام بنانا ہے، قرآن سے رہنمائی لینی ہے۔ قرآن آیا کس کے لیے؟ ہمارے لیے، مگر ہمارا قرآن سے اب تعلق کیا ہے؟ ختم قرآن ہو گیا، گھر کے اندر کوئی نیا گھر لینا ہے تو ہم ختم قرآن کرائیں گے، نئی فیکٹری بنائی تو ختم قرآن بچوں کو بلا کے پڑھائیں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ختم قرآن ہے، بچے قرآن پڑھیں گے، ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ہماری فیکٹری پہ ختم قرآن ہو رہا ہے، ہم ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تلاوت بھی نہیں کریں گے، وہ ان کا کام ہے۔ اتنا تعلق ہے، جلدی یار ایک اچھا سا قرآن بھجوا دے، کیوں؟ وہ نئے گھر میں شفٹ ہونا ہے، جلدان میں لپیٹ کر رکھنا ہے، دیٹس اٹ۔ ہم کیوں اس کی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے؟ اس پہ کتنے خزانے ہیں۔ وہ ایک صاحب کا واقعہ ہے نا کہ انہوں نے ایک امام صاحب کو گھر پہ دعوت پہ بلایا، امام صاحب آئے تو باپ اور بیٹے نے ان کا ویلکم کیا اور کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے۔
امام صاحب کھانا وغیرہ کھا کے جب تشریف لے گئے تو بیٹا کہتا ہے والد صاحب سے کہ ابو جان ڈرائنگ روم میں میرے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے، اب وہ نہیں مل رہے، امام صاحب کے علاوہ کوئی گھر میں آیا نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹے کیسی بات کر رہے ہو، امام صاحب تھوڑی پیسے لے گئے ہوں گے، مگر وہ بیٹا تھا، اس کو بڑا افسوس ہوا میرے پیسے کہاں چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد، ایک آدھ سال بعد، امام صاحب کو پھر دعوت پہ بلایا، اسی ڈرائنگ روم میں بٹھایا، والد پھر کھانا لینے گیا تو بیٹے نے ڈرتے ڈرتے امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب ناراض نہیں ہوئیے گا، ایک بات کرنی تھی، پچھلی بار آپ آئے تھے نا، میرے کافی سارے پیسے یہیں پڑے ہوئے تھے، وہ آپ کو ملے تو نہیں؟ تو امام صاحب رونے لگے۔ تو اب وہ کہتے نہیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کلیم نہیں کر رہا، میں صرف سوال کر رہا ہوں، میں نے آپ پر الزام نہیں لگایا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے مجھے چور کہا، بیٹا یہ سامنے قرآن پاک پڑھا ہے، ذرا اس کو لے کر آؤ۔ اس بچے نے قرآن اٹھایا کہ اس کو کھولو، انہوں نے جیسے جلدان کھولا تو وہ پیسے اس کے اندر پڑے تھے۔ امام صاحب نے کہا کہ جب آپ کھانے کا انتظام کرنے گئے نا، پیسے بکھرے ہوئے تھے، میں نے سوچا قرآن میں رکھ دوں، آپ روزانہ تلاوت کرتے ہوں گے، آپ کو صبح مل جائیں گے۔ افسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں 1 سال بعد آیا ہوں، آپ کے گھر میں 1 سال بھی قرآن نہیں کھلا ہے۔ ایکچولی دس از اوور انٹریکشن ود قرآن۔ اتنی دوری ہو گئی ہے ہماری قرآن کا حق ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس سے ہدایت لیں۔ بھائی ہدایت تو جب لیں گے جب پڑھیں گے، جب انڈرسٹینڈ کریں گے۔ یہ حال ہے ہمارا، کیسے کیسے خزانے، کیسی کیسی چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک خاتون کے ساتھ ہوا، اس کو ریلیٹ کرتا ہوں قرآن سے۔ وہ خاتون بڑی غریب تھی، بیمار تھی، بزرگ تھی۔ کسی نے مشورہ دیا بیٹے کو ابراڈ بھیج دو، اچھے پیسے کمائے گا، تمہارا بھی علاج ہو جائے گا، گھر بھی بن جائے گا۔ بڑی جمع پونجی کر کے بیٹے کو سفر کروا دیا۔ بڑے پیار کرتی تھی، ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہر مہینے وہ بیٹا ایک لیٹر لکھتا ماں کو جیسے لیٹر آتا ماں خوش ہو جاتی، سبحان اللہ میرے بیٹے کا ولایت سے خط آیا، چومتی، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، اس کو ڈرا میں رکھ دیتی، دراز میں رکھ دیتی۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے، ہر مہینے لیٹر آتا، ہر مہینے چومتی، دراز میں رکھتی۔ بیمار ماں تھی، علاج ہوا نہیں، کچھ عرصے بعد چل بسی۔ پڑوسیوں نے آ کے گھر کی صفائی کی، دراز کھولا تو بہت سارے انویلپس کھولے تو ہر انویلپ میں ایک منی آرڈر تھا۔ وہ بیٹا ہر مہینے ماں کو ڈرافٹ کے ذریعے پیسے بھیجتا تھا۔ ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ پیسے تھے، وہ وڈرا کروا لیتی تو علاج بھی ہو جاتا، شاید گھر بھی بن جاتا۔ وہ ماں چل بسی۔ یہ واقعہ تو اس دکھیاری ماں کا ہے، مگر سچ بتاؤ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن لیتے ہیں، چومتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ اس کے اندر کتنے خزانے، کتنی شفا، کتنی برکتیں، کتنی گائیڈ لائنز۔ We have no time to learn قرآن۔ قرآن کا حق ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور اس سے ہدایت لیں۔ اب جو قرآن سے دشمنی کرتا ہے، قرآن کو جھٹلاتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک ایسا خطرناک شخص اس امت میں گزرا ہے، خلافت بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، ولید بن یزید، انتہائی سرکش اور بے باک تھا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا میری امت میں ولید نام کا ایک شخص ہوگا، میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا، جو کہ فرعون سے زیادہ سرکش ہوگا۔ اس بدبخت کا حال یہ تھا کہ قرآن پاک سے اس نے فال نکالا، حالانکہ قرآن سے فال نکالنا جائز نہیں ہے، مگر اس کی دیکھیں کیسی اس کو، یعنی ایک طرح سے الارمنگ سچویشن ہوئی کہ قرآن کھول کر جو فال نکالا نا، وہ آیت کون سی اس کے سامنے آئی؟ خواب کل جبار عنید، یعنی اسی کو قرآن پاک جو ہے وہ سمجھا رہا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہر سرکش ہٹ دھرم نامراد ہونا تو چاہیے، ڈر جاتا، توبہ کرتا کہ قرآن مجھے سمجھا رہا ہے ڈائریکٹلی۔ جو قرآن پڑھتے ہیں نا ان کو تجربہ ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کوئی مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں، کبھی کسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ قرآن ترجمے سے پڑھ رہے ہوں، تفسیر سے پڑھ رہے ہوں، آپ کے سامنے وہ مسئلہ آ جاتا ہے، آپ کے سامنے وہ آیت آ جاتی ہے، گویا آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے قرآن سے دوستی کریں، واللہ قرآن آپ کو جواب دیتا ہے۔ اس بدبخت کو قرآن نے ٹونٹ کیا، سمجھایا، لیکن اس نے قرآن سے دشمنی کیا کی کہ تم مجھے سمجھا رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ سرکش اور ہٹ دھرم نامراد ہوا، ہاں میں ہوں سرکش۔ معاذ اللہ، اس نے قرآن کو آگ لگا دی، اور کہتا کیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جانا، قرآن کو کہتا ہے تو کہہ دینا اللہ سے کہ ولید نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ تاریخ کے واقعات میں یہ واقعہ موجود ہے، اس گستاخی کے کچھ ہی دن بعد اس کے سر کو کاٹ کر اسی کے محل میں لٹکا دیا گیا، اسی کے رشتہ داروں نے اسے مار دیا۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کی دوستی عروج دلاتی ہے۔ اور آج دیکھیں ہم یہ گستاخی تو کوئی نہیں کرتا، مگر ایک انڈیلیبریٹلی گستاخی کہہ لیں، انڈیلیبریٹلی نافرمانی کیا ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے قرآن کا حکم پیش کرو نا تو کہتا ہے یار یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو مولویوں نے دین مشکل بنا دیا ہے، یار یہ اسلامی حکم مجھے سمجھ نہیں آیا۔
یعنی اب یہ دور آ گیا ہے کہ مسلمان کو جب قرآن کی بات کریں گے اور اس کو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے اگینسٹ بات کرے گا. میرا اور آپ کا کام ماننا ہے, میری عقل میں آئے یا نہ آئے, میرے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو. یہ پرابلم ہوتا جا رہا ہے کہ آج کل لوگ مسلمان ہونے پر شرمندہ ہیں. ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یار سارے ایسے لوگ تھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں شرم آ رہی تھی, ایسے لوگ بیٹھے تھے کہ سنت کے مطابق کھانے میں شرم آتی ہے, ایسی محفل میں جاتا ہوں جہاں غلط کام مجبوراً کرنا پڑتا ہے. ارے بھائی کیا کریں, گیدرنگ ہی ایسی ہوتی ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی آج مسلمان ہونے پر شرمندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ میں کسی بھی دنیا میں خطے میں جاؤں, میں اپنے اسلام پر, اپنے ایمان پر, اپنے قرآن پر شرمندہ نہ ہوں. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگے. ارے آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جناب عہدوں پر, بڑے بڑے بینک کے سربراہان, بلکہ بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ کے لوگ جو دوسرے مذہب کے ہیں, نہ ان کو اپنے حلیے پر کوئی شرم آتی ہے, نہ اپنی ایکٹیویٹیز میں وہ شرماتے ہیں. دنیا کے کسی فورم پہ جاتے ہیں, اپنی شناخت کے ساتھ جاتے ہیں. مگر مسلمان ہے جو جہاں جاتا ہے اپنے رنگ کو بدل دیتا ہے, اپنے انداز کو بدل دیتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن سے رہنمائی لیں, قرآن سے دوستی کر لیں اور قرآن کے احکام پر عمل کریں. اب دوسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن کی محبت اور قرآن کی تعظیم کرنا, دل سے محبت کرنا. سبحان اللہ, یاد رکھیے قرآن سے محبت کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. نبی پاک علیہ السلام قرآن سے کتنی محبت فرماتے تھے. ایک روز نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے. کسی نے بتایا کہ حضور ایک شخص باہر, گھر کے باہر بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کر رہا ہے. سرکار دو عالم کون ہے؟ جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے. ارے ان سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ مگر محبت کا عالم کیا ہے. نبی پاک اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں اور دیر تک اس شخص کے پاس کھڑے ہو کر تلاوت قرآن سن رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ کون شخص تھا؟ یہ ایک غلام تھا, ابو حذیفہ کے غلام سالم ان کا نام تھا. اور نبی پاک نے اس کے لیے الفاظ کیسے استعمال کیے؟ تمام تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا. نبی پاک اس کی تلاوت سن کر فرما رہے, فخر فرما رہے. اللہ اکبر, یہ کیسی قرآن سے محبت ہے. ایک مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق دونوں ساتھ ہیں, اور نبی پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس تشریف لے گئے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. نبی پاک کافی دیر تک کھڑے رہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سنتے رہے. اور سبحان اللہ, وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو شخص قرآن کریم کو ایسے پڑھنا چاہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد کی طرح قرات کرے. ابن ام عبد یہ کنیت تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. سبحان اللہ, ایک دن نبی پاک حضرت عبداللہ سے فرمایا, عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضور میں آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, ہاں عبداللہ ابن مسعود تم قرآن سناؤ. انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. نبی پاک قرآن سنتے رہے اور آنسو بہاتے رہے. قرآن سننے کا ادب یہ ہے کہ یہ ٹائم پاس کام نہیں ہے. دیکھیں واٹ از ایکچولی تلاوت قرآن, ہم شاید اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے. مثال دیتا ہوں, آپ کو جس سے سب سے زیادہ پیار ہو اس سے باتیں کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. جی چاہتا ہے اس کی باتیں سنتا رہوں یا اس سے باتیں کرتا رہوں. ٹو وے, محبت کرنے والے سے جی نہیں بھرتا. جی چاہتا ہے میں اس سے باتیں کروں اور وہ مجھ سے باتیں کرے. پھر اللہ پاک سے آپ کی محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اف یو وانٹ کہ اللہ آپ سے کلام کرے, سبحان اللہ, مولا علی فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں رب مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. کلام اللہ ہے نا. اب جب آپ اس کو سمجھ تلاوت کر رہے ہیں تو فیل کریں, انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. پھر جی نہیں چاہے گا قرآن بند کرنے کو. اور جب آپ کا دل چاہے آپ اللہ سے بات کریں تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. نماز ایکچولی اللہ سے بات کرنا ہے. تو ہم نماز بھی کم پڑھتے ہیں, ہم قرآن بھی کم پڑھتے ہیں. اس کا مطلب اللہ سے کانورزیشن رک گئی ہے ہماری, ساری دنیا سے رابطہ ہے. بلکہ لوگ فخریہ بتاتے ہیں میرے پاس فلاں کا فون نمبر ہے, ہاں میں تو اس سے بات کر لیتا ہوں, ایسا رابطہ ہے, ابھی کال کروں گا اٹھائے گا, نہیں اٹھائے گا تو کال بیک آ جائے گی, بڑی میری ڈائریکٹ لائن ہے. بتاؤ نا, جس کی اللہ سے ڈائریکٹ لائن ہو اور روز بات کرتا ہو اللہ سے, اور روز اللہ اس سے بات کرتا ہو, اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے نمبر کی؟ ہمارا پرابلم یہی تو ہے, ہم سب سے بات کرتے ہیں, ہم رب سے بات نہیں کرتے. ہم سب کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں, ہم اللہ کو اپنے مسئلے نہیں بتاتے ہیں. حالانکہ حل اسی نے کرنے ہیں. وہی مسبب الاسباب ہے, وہی دافع البلیات ہے, وہی حل المشکلات ہے. سب کو کہتے ہیں میرا یہ مسئلہ, میرا وہ مسئلہ. ارے کسی کو نہ بتاؤ, آپ اللہ کے آ کے سر تو جھکاؤ نا. اور اللہ سے بات کرنے میں سبحان اللہ, دنیا میں ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا, ہم کسی کو اپنا مسئلہ بتائیں نا, شاید ایک بار وہ حل کر بھی دے,
دوبارہ جائیں اس کے پاس، کہا یار تھوڑے دنوں پہلے تو آئے تھے، دوبارہ آ گئے. تیسری چوتھی بار بات کریں تو ہمارا نمبر بلاک ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا تو کام ہی مانگنا ہے. یہ ہے دنیا. پھر بھی دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں اور رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. وہ جو جتنا مانگتا ہے رب اسے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے. وہاں دروازے کھلے ہیں، ادھر جانے کا ٹائم نہیں، اور ادھر دنیا کے دروازے ہم کھٹکھٹاتے ہیں. پلیز